आगे पीछे वाले जितने हैं सारे आ जाओ। मस्जिद नबी शरीफ का मंजर भी, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठकर मदनी बहार रिकॉर्ड हुई है। सुभान अल्लाह। जल्दी जो स्क्रीन के आसपास बैठे हैं घरों में वो भी जल्दी जल्दी स्क्रीन के सामने आ जाएं, और जो बाहर बैठे हैं वो जल्दी जल्दी स्क्रीन पर बिल्कुल मुतवज्जे हो जाएं। इतनी प्यारी मदनी बहार, इतनी प्यारी मदनी बहार है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और अभी तो ये मदनी बहार की समझे कि एक यूं समझे कि झलकियां हैं, और पूरी मदनी बहार जब आएगी तो उसका आलम क्या होगा। तैयार है? चला दूं? सल्लु अलल हबीब, सल्लु अलल हबीब, सल्लु अलल हबीब। आइए देखते हैं मदनी बहार मस्जिद नबी शरीफ में रिकॉर्ड हुई है, बिल्कुल ताजा ताजा मदनी बहार। देखिए इस्लामी भाई, इस वक्त मस्जिद नबी शरीफ में हूँ। 29 रमज़ान है, इफ्तार का वक्त है, मगर एक अजीब वाक़या पेश आया है हमारे पास। अभी एक सूडानी आए हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अबू उबैदा है हमारे साथ, और ये मुझे तलाश करते करते यहाँ पहुँचे हैं। और बड़ी अजीब बात, मैंने जब इनसे पूछा कि आपने सब्ज़ इमामा कैसे पहना है, तो ये बताते हैं कि मुझे 2 साल पहले मौलूद का महीना था और यहाँ पर एक शेख मिले थे सब्ज़ इमामे वाले, और उनकी बातें बड़ी अजीब थी। उनको मैं जहाँ देखता था मुझे वही मस्जिद नबी शरीफ में नजर आते थे। कई मकामात पर मुझे मिले, उन्होंने अपने हाथों से मुझे सब्ज़ इमामा बांधा है जब से मैंने ये इमामा पहना है, और उनकी बातें बड़ी रूहानियत वाली थी, वो बहुत आंसू बहाते थे। फिर मैंने इनको अमीर अहले सुन्नत की पिक्चर दिखाई तो इन्होंने कहा कि हाँ ये वही शेख थे, ये वही शख्सियत थे, इन्हीं से उनका चेहरा था। अब इनकी ज़बानी भी कुछ इनसे एक सुन लेते हैं। बाकी मेरी नीयत है कि इंशाल्लाह इनसे अलग से मुलाकात करके इनका पूरा ये इंटरव्यू है, जो पूरा वाक़या है, वो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। हुआ नफर अंत मुलाकात الحرم وآتي إمامه تكلم شوية فريق قادري في السودان. هو نفر أنت ملاقات الحرم؟ النفر ملاقات في الحرم قبل يمكن سنتين في مولد النبي. ميلاد کا مہینہ تھا 2 سال پہلے ان کی ملاقات. وہ آتی امام الاخضر هذه كلام العجيب. ايوه نعم. وهذه يعني ربنا هذا كرم من الله عز وجل هذه ملاقات. وذهبت الى السودان والحمد لله يعني جعل ربنا فيها خير كثير. کہہ رہے مجھے بہت خیر ملی ہے جب سے میں پھر امامہ باندھنا شروع کر دیا ہے. میرے لیے سودان سے مشائخ کی یہ تصویری تحفے میں لائے ہیں. کیا بات ہے امیر اہل سنت کی وہ کرامتیں اب کہاں کہاں ظاہر ہو رہی ہیں. آپ امیر اہل سنت کو کئی سالوں سے ظاہری طور پر تو تشریف نہیں لائے ہیں, مگر یہ عربی آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری ان سے حرم شریف میں ملاقات ہوئی, انہوں نے امامہ دیا اور آج میرے سر پر امامہ ہے. اللہ کریم ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے, یہ ان کی سمجھ کا قصور ہے. ہم تو یہاں بیٹھے تھے, یہ خود ملنے آئے تلاش کر کے, اور انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں کا دیر قائم رکھے. سبحان اللہ. افریقہ ہے زمین, امریکہ یورپ ایشیا, افریقہ ہے زمین. کرتی تجھے سلام ہے, کرتی تجھے سلام ہے, الیاس قادری. کرتی تجھے سلام ہے, الیاس قادری. سایہ ہے تیرے سر پہ. یہ کہتے ہیں بزرگ بہت کام کرتے ہیں, بزرگ اڑ لیندے نے. اے سائبیریا بزرگ اڑ کے جا کے دس سکتے ہیں سر. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 8-10 ہزار کلومیٹر کا سفر بغیر ریفیولنگ کے یہ پرندے کرتے ہیں, اور سوتے بھی عوام میں ہیں, نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, یہاں کے لینڈ کرتے ہیں. یہ تو بوئنگ 747 کو بھی ریفیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو کہتے ہیں بزرگ, میں کہنا اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے نے انہوں نے برابر نہیں کوئی ہو سکتا. تو بزرگ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ موبائل دور سن سکتا ہے, بزرگ کیوں نہیں سن سکتے. ادھر میں جواب دیتا ہے پھر اللہ سے بولتا ہوں ویسے تو ضرورت ہی نہیں ہے بزرگوں کو سن کے دسن. ستے ہو نا بزرگ تے انہوں نے ماں بھن دی گال نہیں کڈنی, ٹھیک ہے, گال نہیں کڈنی, بس ستے ہون خراٹے لینے, انہوں نے کول کوئی گل کر دینی ہے, پھر بعد انہوں پوچھنا سنی جائے. تو اگر نہیں سن رہے تو مرنے تو بعد بھی انہوں نے سننا اس طرح, تو دوروں بھی نہیں سننا, ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں جی ایک عام آپ گورے کی بنائی ہوئی چیز, سب یہ وہ کہانی ہے جذباتی. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ایک چڑیا افضل ہے یا ایک عام مسلمان مومن. کہتے ہیں مومن مسلمان, تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے, تو آپ بزرگ تو اڑے نہیں سکیں گے, آپ کا کوئی مرید ہی اڑ کے بتا دے. ساری کہانی ہے. اچھا یہ ساری چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو آلموسٹ 0 واقعات ملیں گے, حالانکہ ادھر زیادہ ملنے چاہیے تھے. وہ زیادہ حقدار تھے کہ ان کو آئے دن زیارتیں ہوئی ہوتی, آئے دن وہ واقعات. تو میں اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں جو میں ایک اکثر بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائیں. نبی الاسلام نے ان کو دیکھا تو آپ فرمایا کیوں؟ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں, جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے, تو ہم نے کہا ہم شفٹ ہی ادھر ہو جاتے ہیں.
آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں. تو انہوں نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے, اتنے قدم چل کے آئیں گے. تو میں اس پہ ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں, آپ تو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں وہ اڑ کے پہنچ جاتے ہیں, تو نبی الاسلام صحابہ کو کہتے ہیں یار اولیاء اللہ تو تمہارے قدموں کی خاک ہیں, بلکہ وہ جو ایک اور انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی فلاں شخص کی ایک گھوڑے کی سم سے خاک اڑے اور وہ جا کے ادھر جناب ناک میں کسی گھوڑے کی بیٹھے اور اس سے بھی زیادہ ایک جو ہے صحابی افضل ہے, تو یہ صحابہ تو جو ہے اتنے افضل ہے, تو آپ کے اولیاء اللہ بغیر بوئنگ 747 کے, بغیر اونٹ کے, بغیر گھوڑوں کے ایک نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں, دوسری پڑھتے ہیں بیت اللہ میں, تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس میں جا کے, ٹھیک ہے جی, اور چوتھی جو ہے وہ واپس آ کے جہلم شریف پڑھتے ہیں یا لاہور شریف پڑھتے ہیں یا کراچی شریف یا اجمیر شریف یا بغداد شریف. تو صحابہ کرام کو تو دماغ میں نہیں تھا کوئی بندہ اڑ سکتا ہے, تو ورنہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے تھی نا, کیونکہ اس زمانے میں لوگ اڑا نہیں کرتے تھے. یہ ایوولوشن شاید ہو گئی ہے کہ اب لوگ اڑنا شروع ہے. ایوولوشن بھی یہ ہے کہ اگر پہلے اڑتا تھا تو اس کے پر آہستہ آہستہ ختم ہوا ہے. ایوولوشن یہ تو ڈارون بھی نہیں منتا کہ کتے پر نہیں سن تو ہوں اگنے شروع ہو گئے ہیں, یہ وہ ایوولوشن ہے ڈارون بھی نہیں منتا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں پرندے سن تھلے آئے تو اینج ہویا. تو یہ جڑی یعنی صوفیاں دی اور مولویاں دی ایوولوشن ہے تو بڑی ڈاڈی ہے. تو اس زمانے میں یہ کوئی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی, اسی لیے مذاق بنا ہوا ہے. سب کہانی ہے. میں کہوں گا تو میرے کالج پڑھنے والے, یونیورسٹی پڑھنے والے سارے وہ کہیں گے دیکھو مولانا صاحب اب دنیا ترقی کر گئی ہے, اتنی باتیں پہلے چل جاتی تھیں اب نہیں چلیں گی, اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. اب مسئلہ یہ بن گیا, پہلے سنی دلیل نہیں مانگتا تھا, کہتا ٹھیک ہے, اب سنی بھی کہتا ہو نہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہاں ہمارے اندر بھی کمی ہے نا, اللہ کے ولی کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ رب کی رضا والا جملہ ہوتا ہے. میری اب طبیعت نہیں مانتی, میں بیک ہونے لگا ہوں, میرا نہیں طبیعت مانتی کہ اپنے لوگوں کو دلیلیں دی جائیں. ہم تو ماننے والے لوگ ہیں, ہمارے لیے تو بزرگوں کا اشارہ بہت کافی ہونا چاہیے. مولانا امجد علی اعظمی صاحب حضرت کے خلیفہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریر کی, تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھ سے حوالہ پوچھا تو میں ساری رات روتا رہا. میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے ان سے, جو میں بات بیان کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے وہ غلط ہو سکتی ہے. فرماتے ایک دفعہ زندگی میں ایسا ہوا تو میں نے رات رو کے گزاری. یہ کیا بات ہوئی, عجیب بات ہے کہ ہم جو ممبر میں بیٹھا ہوا ہے, مسلح میں بیٹھا ہوا ہے, اسے تو کم از کم جانبدار جان لیں, تو اپنے اندر سے یہ چیز ختم کریں. سنی تو عقیدت مند ہوتا ہے, اس کی طبیعت, اس کے تو مزاج کے اندر لطافت ہوتی ہے, وہ تو ہلکے سے جملے سے مسکرا کے سارا کچھ مان جایا کرتا ہے. تو یہ جو پراپوگنڈے کا آپ شکار ہو رہے ہیں, اس سے باہر کیا ہو رہی تھی اس پہ عقل اور ہاں عقل والی. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. 10 کمانڈمنٹ میں سے 9th کمانڈ ہے, اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینٹ علم نہ آ جائے. بے شک کان, آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کو یوز کیوں نہیں کیا. اور قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے کہ یہ نعمتیں پوچھی جائیں گی. یہ نعمتیں جو ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ان کو استعمال کر کے آپ سچائی تک پہنچیں. انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے نا جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے, وہ عقل ہے جی, کیونکہ ایمان تک بھی آپ اسی عقل کے ذریعے پہنچتے ہیں. بے شک. اسلام نے تو توہمات کو, فرسودہ نظریات کو ختم کیا تھا عقل کے ذریعے, اور اسلام کے ماننے والے کہیں عقل استعمال نہ کرو. ہاں پارشلی بات درست ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے نا وہاں عقل کو دخل نہیں ہے جی, لیکن جہاں اللہ کا حکم بھی نہیں ہے, بزرگوں کے فرامین ہے, وہاں تو عقل اپنی استعمال کریں گے نا. مثلا میں عقل استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص میں تم میں سے استطاعت ہے کہ وہ رات میں تہائی قرآن پڑھ لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس میں استطاعت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. سبحان اللہ. بے شک. لیکن آپ کے اولیاء اللہ تو ایک رات میں 8 قرآن ختم کرتے تھے, فضائل مال میں لکھا ہوا ہے. تو صحابہ کرام تو کہتے ہیں ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے, وہ تو عربی بھی تھے. جی, تو یہ اس پہ اگر کوئی اپنی عقل استعمال کرتا ہے کہ 8 قرآن ایک رات میں کیسے کسی نے ختم کر لیے, یہ عقل استعمال کرنا منع نہیں ہے. مولوی اس عقل کے اوپر قدغن لگاتا ہے جی, اور نہ یہ دین کو کوشچن کر رہے ہیں, یہ تو بالکل ٹھیک ہے. آپ عقل اس میں بھی استعمال کریں کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا. تو یہ روزانہ رات میں پورا قرآن پڑھنا, کہتے ہیں امام حنیفہ جو ہیں وہ ایک قرآن دن کے وقت ختم کرتے تھے, ایک رات کے وقت کرتے تھے, اور ایک تراویحوں میں تو 61 قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے. تو امام حنیفہ کو یہ حدیثیں نہیں پتہ تھیں کہ 3 دن میں بھی قرآن آپ نے کم از کم 3 دن میں کرنا ہے. اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی ہے,
جن کو عربی نہیں آتی وہ تو 3 دن میں بھی نہ کرے. تو اس طرح کی عقل استعمال لوگ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگلے دن میں تبلیغ جماعت کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا, اس کے بعد تعلیم ہوتی فضائل اعمال سے. جب تعلیم ہو رہی تھی تو میں نے بچوں کو پابند کیا ہوا ہے کہ وہ سنا کرو. ظاہر ہے ہم علمی اختلاف اپنی جگہ ہے, لیکن دین کی خدمت جو کر رہے ہیں محبت کرتے ہیں. اب وہ نہ اس فضائل اعمال میں سے یہی پڑھ رہے تھے, ایک بزرگ روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے, دوسرے 8 قرآن پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, میرا ایک بچہ ماشاءاللہ اس کی عمر آلموسٹ 10.5 سال ہے, دوسرا 9.5 سال کا ہے. وہ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے. ہم تو ٹگے تھے اس عمر میں, اور ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی اسی طرح ہی تھے. ظاہر ہے انہوں نے اتنا تو ان کا انٹلیکچوئل لیول نہیں ہوا کرتا تھا دنیاوی انفارمیشن کی وجہ سے. اچھا, اب وہ یہ بات جب وہ کر رہا نا, تو میں اب دل میں سوچ رہا کہ میرے بچوں نے اگر درس کے بعد مجھے پوچھ لیا کہ یہ کیا کہانیاں کرا رہے تھے تو میں کیا کروں گا. اچھا, میں بیٹھا ہوتا تو میرے ابا جی نے یہ نہیں سوچنا تھا. اس زمانے میں لوگ اتنے زیادہ عقل نہیں استعمال کیا کرتے تھے, اسی لیے تو تبدیلی نہیں آتی تھی. تو تبدیلی تو اب آئی ہوئی ہے. وہی ہوا جی, واپسی پہ موٹر بائک پہ ہم بیٹھے تو مجھے میرا بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان یہ درس تو بڑا اچھا تھا, لیکن یہ 8 قرآن کس طرح کوئی پڑھ سکتا ہے روزانہ, قرآن تو اتنا موٹا ہے. اب وہ اس لیے کہہ رہا ہے اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اسے پتہ ہے یار یہ اتنی موٹی کتاب ہے, یہ 8 دفعہ کیسے ایک رات میں ختم ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی, کہانی چھوڑ دو, باقی باتیں لے لو. یہ اب آپ کو اپنی ینگ جنریشن کو اس اعتبار سے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. آپ کی ینگ جنریشن آپ سے پوچھے گی کہ یہ کہانیاں کیوں ہیں.